العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننے لگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے. ہر طرح کی تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. درود و سلامتی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں جنت کا راستہ، اللہ سے قریب ہونے کا راستہ، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے راستے کی طرف رہنمائی فرمائی. محترم سامعین، ہمارا موضوع ہے ماہ ذی الحجہ سے ہم نے کیا سیکھا. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، ایمان کی نعمت سے ہمیں مالا مال کیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اس نعمت کے سامنے کوئی بھی نعمت اس سے بڑی نعمت نہیں ہو سکتی. تو ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا. نوازنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے قریب ہونے کے راستے، جنت پانے کے راستے اور اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور بہت سارے نعمتوں سے نوازا ہے. کہ ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار راستے، بے شمار وسائل پیدا کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ وقتاً فوقتاً ہمارے لیے فضیلت والے مہینے، مقام و مرتبے رکھنے والے ایام اور ایسے موسم جسے بہترین اور فضیلت والے موسم کہتے ہیں، ہمارے لیے وقتاً فوقتاً لاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان فضیلت والے ایام سے، ان فضیلت والے مہینوں سے بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ بندہ ان نعمتوں کا استعمال کر کے ان فضیلت والے مہینوں میں نیک کام کر کے، بھلائی، صدقہ و خیرات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کر لیں. ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، فضیلتوں والا مہینہ ہے، بڑی اہمیتوں والا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو بے شمار فضیلتوں سے نوازا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے شروع کے 10 دن میں کیے جانے والے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہوتے ہیں بنسبت سال بھر میں کیے جانے والی نیکیوں کے. کہ ایک بندہ اس مہینے کے شروع کے 10 دنوں میں نیک اعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتا ہے. اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرفے کا دن رکھا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ گردنوں کو آزاد کرتے ہیں. اور اس ایک دن جو بندہ روزہ رکھے گا
اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی 2 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی عید کا دن بھی رکھا ہے، جو کہ خوشیوں والا دن، قربانی والا دن ہے۔ اور اس مہینے میں ایام التشریق جیسے اہمیت والے دن بھی ہے، جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر للہ، کہ ایام التشریق عید کے بعد کے 3 دن ایام التشریق کہلاتے ہیں۔ یہ 3 دن کھانے پینے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کے دن۔ اور اسی طرح ان دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ کبریائی، بڑائی، تکبیر و تحلیل، تسبیح اور تحمید بیان کرنے کی تلقین فرمائی ہے کہ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیر کہنا چاہیے۔ تو ہم غور کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی الحج کے مہینے میں اس قدر عبادتیں جمع کر دی ہیں، ذی الحج کے مہینے میں اس قدر نیکیاں جمع کر دی ہیں، ذی الحج کے مہینے کو اس قدر فضیلتوں والا مہینہ قرار دیا ہے۔ تو ہمیں غور کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر فضیلت کیوں عطا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کو اس قدر خصوصیت کیوں عطا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو اس قدر امتیازی مہینہ کیوں قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فضیلت عطا کر کے بندوں سے کیا چاہتے ہیں، بندوں سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کو فضیلت والا مہینہ قرار دیے ہیں تاکہ بندہ اس فضیلت والے مہینے میں نیک اعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جائے۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے وہ حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو بندہ ان 10 دنوں میں زیادہ نیک اعمال کرے گا تو وہ نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہوں گے۔ تو یہ نیک اعمال کرنے والا بندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو پسند کرتے ہیں، اسی طرح اس نیکی کو انجام دینے والے بندے کو بھی پسند کرنے لگتے ہیں۔ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نیک اعمال انجام دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، اور ان اعمال کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن سکتا ہے۔ تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ سال بھر میں ہمیں ایسے اعمال کی طرف آگے بڑھنا چاہیے، ایسے نیکیوں کی طرف، ایسے بھلائیوں کی طرف آگے بڑھنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت لازم آتی ہو، جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ عرفے کے دن زیادہ سے زیادہ جہنم سے گردنوں کو آزاد کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گردنوں کو جہنم سے آزاد کرنا چاہتے ہیں، ہمیں جہنم سے چھٹکارا دلوانا چاہتے ہیں، اور ہمیں یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند یہ ہے کہ بندہ جہنم سے کسی طرح چھٹکارا پالے اور جنت کا مستحق بن جائیں۔ تو ذی الحج کے مہینے کی یہ فضیلت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسانوں کو ایسے اعمال کی طرف آگے بڑھنا چاہیے، ایسے اعمال کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے جس سے
جہنم سے اسے آزادی مل جائے، اور ایسے اعمال کی طرف آگے بڑھنا چاہیے جو اعمال کے اسے جنت کی طرف لے جانے والے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گردنوں کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کی طرف لپکیں، ایسے اعمال کی طرف آگے بڑھیں جس سے ہماری گردن جہنم سے آزاد کر دیے جائیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ عرفے کے دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے 2 سال کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کو معاف کرنا بہت پسند ہے، اللہ تعالی کو گناہوں کو معاف کرنا بہت پسند ہے۔ اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ جو بندہ غلطی کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد، گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں گڑ گڑائے، اللہ سے مغفرت طلب کرے، اللہ سے گناہوں کی معافی چاہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرفے کے دن کے روزے کو یہ فضیلت جو عطا کی ہے، اس سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ بس بندے سے یہ مطلوب ہے کہ وہ مغفرت طلب کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ اگر تیرے گناہ آسمان کی چوٹیوں کو بھی پہنچ جائے تو میں معاف کرنے والا ہوں، تو مجھ سے مغفرت طلب کر۔ تو مغفرت طلب کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں، اللہ سے معافی طلب کریں، توبہ کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے مانگے کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دے، ہم سے راضی ہو جا۔ یہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اسی طرح ذی الحج کے مہینے کی ایک اہم عبادت قربانی ہے۔ قربانی کے ذریعے ہم نے کیا سیکھا کہ ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قربانی انجام دیتا ہے۔ قربانی ایک اہم عبادت ہے۔ اس قربانی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے دلوں کو جانچنا چاہتے ہیں، بندوں کے تقوی کو جانچنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَيَّنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ جو قربانی تم انجام دیتے ہو اس جانور کا گوشت یا اس کا خون اللہ تک نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس عبادت کے ذریعے تمہارے تقوی کو دیکھنا چاہتے ہیں، تمہارے دلوں کو جانچنا چاہتے ہیں، تمہاری نیتوں کو جانچنا چاہتے ہیں کہ تم کس قدر، کس نیت سے، کس اخلاص سے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دیتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے جو قربانی انجام دی تو یہ بتلانے کے لیے کہ پروردگار تیرے حکم سے ہم یہ جانور قربان کر رہے ہیں، اسی طرح ہماری زندگی بھی تیرے لیے قربان ہے۔ ہم اپنی زندگی کو تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری زندگی میں کوئی بھی معاملہ ہو وہ معاملہ تیرے حکم کے تابع ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، اے اللہ کے رسول تم کہہ دو ان صلاتی میری نمازیں، ونسکی میری قربانیاں یا میری عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور اس قربانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ پروردگار جس طرح ہم نے اس جانور کو قربان کر دیا، ہم ہر اس خواہش کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں جو تیرے حکم کے سامنے آئے۔ اگر کوئی خواہش تیرے حکم کے سامنے ٹکرائے تو ہم اس خواہش کو قربان کرنے کے لیے تیار۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی الحج کے مہینے میں جو عبادتیں رکھی ان کے پیچھے بہت کچھ اسباب ہیں، بہت کچھ درس ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے ان عبادتوں کی حکمتیں کیا ہیں۔
اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کے ذریعے ہم سے کیا چاہتے ہیں، ان عبادتوں کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے کیسے اللہ تعالیٰ کو منوا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل کر سکتے ہیں، ہم جنت کے مستحق کیسے بن سکتے ہیں، جہنم سے چھٹکارا کیسے پا سکتے ہیں، اس پر غور کرنا چاہیے۔ ان دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے، تکبیر و تحلیل بلند کرنے، اللہ تعالیٰ کی پاکی اور کبریائی بیان کرنے کا حکم دیا۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے دلوں کو کبھی اس کے یاد سے غافل رکھنا نہیں چاہتے۔ بندوں کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، بندے کی زبان اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیر و تحلیل اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے حکم سے یہ ہمیں بتلانا چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس مہینے کی ایک اہم عبادت حج ہے۔ حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ حج جیسی عبادت انجام دیں۔ حج میں بندہ بہت سارے نیکیاں انجام دیتا۔ حج کا بدلہ کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو بندہ حج مبرور کرے، جیسے حج کرنے کا حکم دیا گیا اس طرح اگر کوئی بندہ حج انجام دے، حج کی عبادت انجام دے، تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کریں گے۔ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، من حج فلم يرفث ولم يفسق، جو بندہ حج کیا اور حج کے دوران کسی طرح کی شہوت کے کام نہیں کیا اور کسی طرح کی گناہ اللہ تعالیٰ کی معصیت نہیں کی، رجع کیوم ولدته امہ، تو وہ حج سے ایسے ہی لوٹے گا جیسے وہ ماں کے پیٹ سے بغیر کسی گناہ کے پاک و صاف نکلا تھا۔ حج کا بدلہ یہ ہے کہ بندہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے مغفرت کا پروانہ دے دیتے ہیں، اس کے گناہ مکمل طور پر مٹ جاتے ہیں۔ تو حج کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے، مغفرت کا مستحق بن سکتا ہے، جنت کا مستحق بن سکتا ہے۔ حج بہت بڑی عبادت ہے، سال بھر میں ایک ہی مرتبہ اور امت مسلمہ کی ایک قلیل مقدار میں لوگ اس عبادت کو انجام دے سکتے ہیں۔ ہر ایک کی حسرت ہوتی ہے کہ میں بھی اس عبادت کو انجام دوں، لیکن بہت ہی کم لوگوں کو اس عبادت کی سعادت نصیب ہوتی ہے، بہت ہی کم لوگ اس عبادت کو انجام دینے کی توفیق حاصل کرتے ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی نعمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو چاہیے ایسے اعمال کی طرف بھی اس کی نگاہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے اعمال کے بدلے حج اور عمرے کا ثواب رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت کشادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ایسے اعمال کی طرف رہنمائی کی ہے کہ اگر کوئی بندہ ان اعمال کی پابندی کرے گا، اخلاص کے ساتھ، نیت کے ساتھ، مکمل یقین کے ساتھ اگر کوئی بندہ ان اعمال کو انجام دے تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حج اور عمرے کا ثواب پا سکتا ہے۔ ہمیں ان اعمال کو نوٹ کر کے رکھنا چاہیے کہ وہ اعمال کون سے اعمال ہیں، تاکہ بندہ سال بھر حج اور عمرے کا ثواب پاتا رہے۔ سال بھر ان اعمال کی پابندی کے ذریعے، ان نیکیوں کی پابندی کے ذریعے حج اور عمرے کے جو بہت زیادہ ثواب جو ہے وہ ثواب کا مستحق بن سکیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن نیکیوں کے بدلے حج اور عمرے کا ثواب رکھے ہیں، وہ نیکیاں کوئی بہت بڑی نیکی نہیں ہے، بہت زیادہ وقت طلب نیکی نہیں ہے، بہت زیادہ محنت یا مشقت والی نیکی نہیں ہے، بلکہ بہت سی معمولی نیکیاں ہیں
بس انسان اگر ان نیکیوں کو کرنے کے لیے نیت کے ساتھ یقین کے ساتھ اگر وہ نیکیاں انجام دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج کا ثواب عطا کریں گے۔ وہ کیا نیکیاں ہیں اس کی طرف بھی روشنی ڈال دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی نیکی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ باجماعت نماز فجر کی نماز باجماعت پڑھ کر مسجد ہی میں بیٹھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں تلاوت قرآن مجید میں دعا و مناجات میں لگا رہیں اور سورج طلوع ہونے تک مسجد ہی میں رہیں اور طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کر مسجد سے لوٹے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کے بدلے اسے حج کا ثواب عطا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صلی الغداۃ فی جماعت، جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کیا، ثم قعد یذکر اللہ، پھر مسجد میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہا، اللہ کے ذکر میں لگا رہا، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، اس کے بعد ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز پڑھا، کانت لہ کاجر حجۃ وعمرہ، تو اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ دیکھیے بہت ہی مختصر نیکی ہے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر سورج طلوع ہونے تک ذکر و اذکار میں لگے رہیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھ کے مسجد سے نکلیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور ایک نیکی یہ بھی ہے گھر سے باوضو ہو کر نماز کے لیے نکلنا۔ جو بندہ گھر سے نماز کے لیے باوضو ہو کر مسجد کی طرف رخ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی حج کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ، جو بندہ اپنے گھر سے باوضو ہو کر فرض نماز کی ادائیگی کے لیے نکلے گا، فاجرہ کاجر الحاج المحرم، تو اس کا بدلہ حاجی کا بدلہ ہے، یعنی جو بندہ احرام پہنا ہوا حاجی ہے اس کا ثواب اس بندے کو حاصل ہوگا۔ تو ہم میں سے ہر کوئی مسجد کی طرف رخ کرتے ہیں، دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، بس ہمیں چاہیے کہ نیت کریں کہ نیت کر کے وضو کر کے گھر سے نکلیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حج کا ثواب عطا کریں گے۔ پھر اسی طرح ایک اور نیکی ہے کہ جو بندہ چاشت کی نماز کے لیے مسجد جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وَمَنْ خَرَجَ إِلَىٰ تَصْبِيحِ الضُّحَىٰ، جو بندہ چاشت کی نماز اشراق کی نماز پڑھنے کے لیے نکلا، اس کے لیے فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ، تو اس کا بدلہ عمرے کرنے والے کا بدلہ ہے۔ تو چاشت کی نماز سورج طلوع ہونے کے بعد، سورج اچھی طرح طلوع ہونے کے بعد، یعنی سورج طلوع ہونے کے 15 منٹ بعد 2 رکعت جو نماز انجام دی جاتی ہے، 2 یا اس سے زائد رکعت جو انجام دیتے ہیں اسے چاشت کی نماز کہتے ہیں، صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں یا اشراق کی نماز بھی کہتے ہیں۔ 2 رکعت کے لیے نکلے گا مسجد کی طرف تو اللہ تعالیٰ اسے عمرے کا ثواب عطا کریں گے۔ اسی طرح ایک اور نیکی، جو بندہ فرض نماز کے بعد 30 پر 3 مرتبہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے حج و عمرے کا ثواب عطا کریں گے۔ ایک مرتبہ غریب صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے جو مالدار صحابہ ہیں ان کے پاس مال ہیں، وہ مال کے ذریعے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، حج و عمرہ کرتے ہیں،
اور بلند درجات اور جنت کے مستحق بن جاتے ہیں. ہم غریب ہیں, ہمارے پاس مال نہیں ہے جس کے ذریعے ہم صدقہ کریں یا حج و عمرے کے لیے نکل پائیں, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حالانکہ وہ بھی ہماری طرح روزہ رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, لیکن صدقہ و خیرات اور حج عمرے کے ذریعے ہمارے سے بلند درجات پا جا رہے ہیں. ہمیں بلند درجات پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا احدثکم بامر, کیا میں تمہیں ایسے ایک کام کی طرف رہنمائی نہ کروں, ایسے کام کے بارے میں نہ بتلاؤں, ان اخذتم به ادرکتم من سبقکم, اگر تم بھی وہ کام وہ نیکی کرنے لگو گے تو تم سے جو نیکیوں میں سبقت کر گئے ہیں ان کے مقام و مرتبے کو پا سکتے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسبحون وتحمدون وتکبرون خلف كل صلاة 33, کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ تسبیح سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو, تو تم بھی ذکر و اذکار کے ذریعے, اس ذکر کے ذریعے تم سے جو سبقت لے گئے ہیں, جو عمرہ حج اور عمرہ کر کے بلند درجات پا جا رہے ہیں, تم بھی ان کے درجات پا سکتے ہو. یہ مختصر سا عمل ہے کہ نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر 2 یا 3 منٹ تک جو ہے یہ اذکار پڑھ سکتے ہیں. جو بندہ نیت کے ساتھ, یقین کے ساتھ یہ اذکار پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی حج اور عمرے کا ثواب عطا کریں گے. اور اسی طرح ایک نیکی یہ بھی ہے کہ جو بندہ خیر سیکھنے کے لیے, علم دین سیکھنے کے لیے, علم دین کے معلومات حاصل کرنے کے لیے مسجد کی طرف رخ کرتا ہے یا علم دین سکھانے کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی حج کا ثواب عطا کرتے ہیں. یعنی جو بندہ شریعت کے علم حاصل کرنے, دین کا علم حاصل کرنے کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے یا دین کا علم سکھانے کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے, اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے حج کا ثواب عطا کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غدا الى المسجد لا يريد الا يتعلم خيرا او يعلمه, کہ جو بندہ مسجد کی طرف جاتا ہے اور اس کو جانے کا مقصد خیر سیکھنا یا خیر کے معاملے کو سکھانا ہوتا ہے, تو اس کا بدلہ کان له کاجر حاج تاما حجته, کہ اس کے لیے بدلہ یہ ہے کہ ایک مکمل حج کرنے والے کا بدلہ ثواب اس کو ملے گا. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے جب کبھی مسجد میں علمی دروس ہوں تو ان دروس میں اس نیت کے ساتھ جانا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمیں حج کا ثواب عطا کریں. اور اسی طرح ایک ثواب, ایک نیکی یہ بھی ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. قرآن مجید میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے, ان کے ساتھ اچھا پیش آنے, ان کی خدمت کرنے کی بڑی فضیلتیں بیان کی. ان میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ جو بندہ والدین کی خدمت کرے گا تو اسے حج اور عمرے کا ثواب مل سکتا ہے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اتا رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی اشتہی الجہاد ولا اقدر علیہ. وہ صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول, مجھے جہاد کرنے کی بڑی خواہش ہے, میں جہاد کرنا چاہتا ہوں لیکن مشکل یہ ہے کہ میں جہاد نہیں کر سکتا, کسی وجہ سے میں جہاد نہیں کر سکتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا هل بقي من والديك احد, کیا تمہارے والدین میں سے کوئی باقی ہیں, والدین میں سے کوئی باقی ہیں؟ تو صحابی نے کہا امی, میری والدہ باقاعدہ حیات ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاسأل اللہ فی برها, تو ان کے ساتھ تم نیکی کا معاملہ کرو,
حسن سلوک کرو, اچھائی کا معاملہ کرو. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِذَا فَعَلْتَ فَأَنْتَ حَاجٌ مُعْتَمِرٌ, اگر تم اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو سمجھو فَأَنْتَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ, تو تم حاجی اور معتمر ہو, یعنی تمہارے لیے حاجی اور عمرہ کرنے والے کا ثواب ہے. تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سے اعمال بتلائے ہیں, لیکن ان اعمال کا بدلہ, ان نیکیوں کا بدلہ حج کا بدلہ ہے. حج جو بہت بڑی عبادت ہے, فضیلتوں والی عبادت ہے, اہمیتوں والی عبادت ہے, اسلام کا ایک اہم رکن ہے, ان نیکیوں کے بدلے اللہ تعالی حج جیسی نیکی کا بدلہ عطا کرتے ہیں. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اسے دنیا میں کامیابی ملے, آخرت میں کامیابی ملے, جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اسے ملے, خوشنودی ملے, جنت کا مستحق بن جائے, اللہ تعالیٰ کی محبت اسے ملے, مغفرت ملے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اسے ملے, تو اسے چاہیے کہ ایسے اعمال کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. یہ اعمال ایسے اعمال ہیں جس کے لیے زیادہ قوت لگانے, محنت کرنے یا مشقت کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ اعمال ایسے ہیں کہ زیادہ وقت طلب بھی نہیں ہے, جس کے لیے سفر کی ضرورت نہیں ہے. انسان اگر نیت کے ساتھ, اجر کی امید کے ساتھ یہ نیکیاں کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ ثواب عطا کریں گے. کل قیامت کے دن وہ اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ ثواب پائے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کریں, خود بھی آگے بڑھیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی آگے بڑھائیں, تاکہ ہم دوسروں کو آگے لے جانے والے بنیں, ان کا ثواب بھی ہمیں حاصل ہو جائے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ ذی الحجہ میں جو اسباق رکھے ہیں, جو تعلیمات اللہ تعالیٰ اس میں پوشیدہ رکھے ہیں, اسے سمجھنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندگی عطا کرے, اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال انجام دینے کی توفیق عطا کرے جس سے ہم جنت کے مستحق بن جائے, اس کے محبوب بن جائے, اس کے پسندیدہ بندے بن جائیں, اور ہمارے مغفرت دنیا ہی میں ہو جائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین اللہم آمین وجزاکم اللہ خیر بارک اللہ فیک نفع اللہ بک الاسلام والمسلمین. یہ تھے فضیلت الشیخ نور الامین عمری ندیری حافظہ اللہ, آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے. ماہ ذی الحجہ سے ہم نے کیا سیکھا, ماشاءاللہ بہت ہی بہترین باتیں تھیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. اگر ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو ہینڈ ریز کر سکتے ہیں, ایک دو سوالات انشاءاللہ لیں گے. اگر کوئی سوالات نہیں تو انشاءاللہ اسی پر اتفاق کریں گے. جی اپنے پاس میوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ آواز نہیں آ رہی ہے تمہاری آواز ٹھیک نہیں شیخ, ذرا نیٹ ورک جگہ آؤ, ذرا ہوں ذرا باہر کا. شیخ سوال یہ ہے کہ قربانی دینے کے بعد ٹکلا کرانے کی ضرور ہے کیا شیخ, بال کا منڈانا؟ نہیں, قربانی دے یہ کافی ہے, ضروری نہیں ٹکلا. جزاک اللہ خیر شیخ. بھیا اسماعیل بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بازو میں ایک بھائی ہیں, وہ سوال کرنا چاہتے ہیں. ایک منٹ سے میں پوچھ دیتا ہوں. اور یہ بول رہے ہیں کہ یہ جانے انجانے میں زنا میں مبتلا ہو گئے تھے. جی زنا میں ابھی اللہ سے توبہ کر لیے ہیں,
اب اسی صحیح راہ پہ ہیں انشاءاللہ. تو آپ جیسے بولے ہیں جتنے بھی گناہ ہو اگر مغفرت کی طلب رکھتا ہے بندہ تو اللہ معاف کرتا ہے چاہے تو اس کا سزا جی کیا شیخ؟ اس کا جیسے زنا میں مبتلا ہو گئے تھے، جیسے وہ گناہ پتا ہے جی وہ بھائی کو پہلے سے بھی، جی جانے انجانے میں مبتلا ہوئے تھے، جی بس مغفرت اللہ سے گناہ کا اعتراف کریں اور مغفرت طلب کریں اور شرمندگی کا اظہار کریں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. بس اتنا ہی. اللہ سے امید رکھیں اور اللہ سے بار بار مغفرت طلب کریں، اللہ تعالیٰ ضرور توبہ قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندو جو اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، زیادتی گناہ کر کے یا کوئی بھی غلطی کر کے کسی طرح کی زیادتی ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ ہر طرح کے گناہ کو معاف کرتے ہیں. بس بندہ سچے دل سے توبہ کرے، اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے گناہ کو معاف کرتے ہیں. اوکے نا؟ بارک اللہ فیک شیخ. اکبر بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایگیسی ٹیم کو اور فضیلت الشیخ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ جل جلالہ عز و جل آپ کو خوش اور حفظ و امان میں رکھے. آمین رب العالمین. بارک اللہ فیک. فضیلت الشیخ معذرت چاہتا ہوں میری اردو کمزور ہے، یہیں فرانس میں پیدا ہوا ہوں، یہاں پہ بہت سارے سوال بھی کرتے ہیں اور ایک میرا کزن بھی اس نے ایک سوال کیا تھا اس ٹاپک پہ کہ اگر اس نے غلطی کی ہے ایک بھائی سے، وہ فضیلت الشیخ اس بھائی کو معافی مانگ رہا ہے لیکن وہ بھائی معافی نہیں دے رہا، لیکن وہ دل سے اخلاص سے معافی دے رہا ہے اور وہ بھائی نہیں معافی دے رہا، تو کیا اللہ تعالیٰ معافی دے گا بھائی کو؟ بارک اللہ فیک شیخ. دیکھیے اگر جو غلطی ان سے ہوئی ہے اس کا تعلق مال سے یا کسی چیز سے ہے تو وہ مال لوٹا دیں. اگر اس کا تعلق مال سے نہیں ہے، زیادتی سے ہے، جیسے اس سے اس کی قیمت کی ہے یا اس پر کبھی زیادتی کی ہے، تو وہ اس بندے سے معافی طلب کریں. اگر وہ بندہ معاف نہیں کرتا ہے تو معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیں اور اللہ سے معافی طلب کریں. واضح؟ جی شیخ، تو اللہ تعالیٰ معافی کرے گا بھائی کو اگر وہ دل سے؟ ضرور کرے گا، ضرور کرے گا، کیونکہ بندے کو حکم دیا گیا کہ معافی اس بندے سے طلب کریں. یہ بندہ معافی طلب کر رہا ہے تو ایسے معاف کرنا چاہیے. اگر وہ معاف نہیں کرتا ہے تو اللہ سے معافی طلب کریں. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن معافی طلب کرنے کے بدلے اس کے گناہ کو کل قیامت کے دن معاف کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر فضیلت الشیخ. بارک اللہ فیک. آپ کی ویڈیو میں کزن کو بھیجوں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور حفظ و امان میں رکھے. مجھے بہت خوشی ہوئی. سبحان اللہ. جیسے جو ساتھی معاف نہیں کر رہے ہیں ان کو بھی یہ تعلیم دے دیں کہ اگر کوئی بندہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے آتا ہے تو اسے معاف کر دینا چاہیے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے افضل صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کا ایمان بہت مضبوط تھا. واقع عشق میں بعض ان کے ایک رشتہ دار مصطح بن اثاثہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ پر بہتان لگانے والوں میں سے تھے، لیکن معاملہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات کا اعلان کر دیا. سب کچھ ہونے کے بعد مصطح بن اثاثہ معافی طلب کرنے کے لیے آئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. انہوں نے قسم کھا لی. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعلیم دی کہ جس طرح تم چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ اللہ معاف کرے تو تم بھی بندوں کے ساتھ ان کی غلطیوں کو معاف کرو. تم اگر بندوں کی غلطیوں کو معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے غلطیوں کو معاف کرے گا.
جیسے تم بندوں کے ساتھ معاملہ کریں گے اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرے گا. تو ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم جس طرح اللہ سے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ جو رہتے ہیں، ان کی غلطیوں کو درگزر کریں، تب اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک شیخ، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو خوش رکھے شیخ، بہت بہت شکریہ شیخ. آمین. کوئی ہے؟ اکبر بھائی. جی فضیلت الشیخ، میں ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے عبد القادر بھائی ایک بھائی ہے ایک جی سی ٹیم کا شیخ، لیکن اس کا میوٹ ہے اس کا میکروفون. چلیے